السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ملک پر کے تمام سرکاری ملازمین، پینشنرز اور فیملی پینشنرز کی خدمت میں اس ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ ناظرین گرامی، بجٹ 2027 اور 26 کی جو ہے وہ آمد ہے اور وفاقی بجٹ 2026 کو 5 جون کو قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ تو اس سے پہلے جو ملازمین کی تنظیم ہے، خصوصاً اگیگا پاکستان اور اس کے چیف کوآرڈینیٹر رحمان علی باجوہ صاحب، وہ بھی متحرک ہو گئے ہیں اور انہوں نے ایک بڑی اہم کانفرنس جو ہے نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں گزشتہ روز کی ہے، اور اس میں جو کچھ کہا گیا وہ آپ لوگوں سے شیئر کرنا ہے۔ تو اس میں کچھ مطالبات کیے گئے ہیں جو حکومت کے سامنے رکھے گئے ہیں، اور حکومت کے آگے جو چارٹر آف ڈیمانڈ جمع کرایا گیا ہے، اس پر تھوڑی آپ لوگوں کے سامنے ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ تو ان میں کیا کیا منظور کیا جا سکتا ہے اور کیا کیا منظور گورنمنٹ کی طرف سے ہوگا، تو یہ آپ سے اس ویڈیو میں تمام چیزیں شیئر کروں گا۔ تو گزشتہ روز نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں اگیگا پاکستان کے عہدیداران نے، جن میں رحمان علی باجوہ چیف کوآرڈینیٹر تھے، انہوں نے خطاب کیا کہ دوسرے جو قائدین تھے انہوں نے بھی نیشنل پریس کلب میں پریس کانفرنس سے خطاب کیا، اور اس میں راجہ محمود صاحب مرکزی صدر اگیگا پاکستان اور اسی طرح حافظ غلام محی الدین چیئرمین اگیگا پنجاب، تو انہوں نے پریس کانفرنس سے خطاب کیا اور بجٹ 2026-27 کے حوالے سے اہم مطالبات گورنمنٹ کے سامنے رکھے گئے۔ تو انہیں 10 مارچ 2026 کے جو ایک معاہدہ طے پایا تھا حکومت اور اگیگا کے درمیان، تو اس کے جو چیدہ نکات ابھی پورے ہونے باقی ہیں، جن مطالبات پر عمل درآمد نہیں ہوا، ان کی یاد دہانی بھی کرائی گئی۔ اور ان مطالبات میں جو پہلا مطالبہ ہے، سب سے پہلے یہ مطالبہ کیا گیا کہ تمام اڈھاک ریلیف الاؤنسز کو ضم کر کے نئے پے اسکیل جو ہے 2026 تشکیل دیے جائیں۔ تو اس کا امکان کتنا ہے؟ یہ جو مطالبہ کیا گیا ہے تمام اڈھاک ریلیف الاؤنسز، خبریں جو مل رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ 1 یا 2 الاؤنسز کو ضم کر کے پے اسکیل ریوائز کیے جا سکتے ہیں، جو گورنمنٹ کی طرف سے کچھ شواہد نظر آ رہے ہیں۔ شاید تمام الاؤنسز جو ہے وہ گورنمنٹ ضم نہ کرے اور انہیں ضم کر کے پے اسکیل ریوائز کیا جائے۔ بہرحال یہ مطالبہ اپنی جگہ موجود ہے اور درست اور جائز مطالبہ ہے، چونکہ ہر انسان کی ذاتی عزت اور حرمت انسانوں پر ضروری ہے۔ تو یہ گورنمنٹ کے سامنے پہلا مطالبہ رکھا گیا۔ اس کے بعد جو دوسرا مطالبہ ہے وہ ہے پینشن اصلاحات کے حوالے سے جو نوٹیفیکیشنز وفاق میں جاری ہوئے، پنجاب میں جاری ہوئے، جو ہے وہ ان کو واپس لیا جائے۔ تو میرے خیال میں یہ مطالبے کی بات تک تو درست ہے، لیکن پینشن اصلاحات کے حوالے سے جو نوٹیفیکیشن ہوئے تھے، وہ گورنمنٹ نے جو یہ قدم اٹھا چکی ہے، اور پینشن اصلاحات کی جانب سے یہ اپنی مرضی سے بھی جو ہے گورنمنٹ نے نہیں کیا، چونکہ یہ IMF کے پروگرام کے تحت نوٹیفیکیشن جاری ہوئے۔ تو اس مطالبے کو بھی میرا نہیں خیال کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ان نوٹیفیکیشنز کو واپس لے جو پینشن اصلاحات کے حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کیے گئے۔ اب جو تیسرا مطالبہ ہے وہ یہ تھا کہ 100% تک لے جانا تھا تنخواہوں میں تفاوت جو پایا جاتا ہے اس کو، جو محرومین ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں جو فرق ہے اور دیگر محکموں کے مقابلے میں جو تفاوت ہے، تو معاہدے کے مطابق اس میں مزید 30% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس دیا جائے، یعنی ملازمین جن کی تنخواہیں کم ہیں جن اداروں کی، تو ان کو مزید ریڈکشن الاؤنس دے کر کے ان تنخواہوں کے جو فرق کو ختم کیا جائے۔ تو اس میں بھی جو گورنمنٹ ہے وہ شاید عمل درآمد نہ کرے، 30% نہیں دے گی، البتہ 10%، 15% یا 20% تک گورنمنٹ میں بھی اس میں کچھ سوچنے پر غور کرے، لیکن 30% والی بات جو ہے وہ ابھی لگ نہیں رہی۔ اور جو چوتھا مطالبہ ہے اس میں بجٹ میں گریڈ 1 سے 22 کے ملازمین کی تنخواہوں میں 1 الاؤنس دیا جائے، یعنی اڈھاک ریلیف الاؤنس، یعنی ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے۔ 100% تو مطالبے کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ اگر اضافہ ہوا بھی تو وہ 10% اڈھاک ریلیف الاؤنس حکومت کی طرف سے دیا جائے گا۔ پینشن میں جو مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ کسی حد تک جینین ہے۔ پینشن میں 50% اضافہ، یہ بات بھی اضافے کی اور مطالبے کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن فی الحال جو اطلاعات ہیں گورنمنٹ کی طرف سے وہ 5 یا 7%
جو ہے وہ اضافہ وفاق میں پینشن میں اضافے کی توقع کی بات کی جا رہی ہے، اور مزید حکومتی عہدیداران اور فنانس کے لوگوں کے ساتھ یہ بات رکھنی چاہیے کہ جتنا تنخواہوں میں اضافہ ہو اتنا ہی پینشن میں اضافہ ہونا چاہیے۔ 10%، 15%، 20% یا 5% جتنا بھی ہو، تو جو پچھلے 2-3 سالوں سے یہ روٹین چل پڑی ہے کہ تنخواہوں میں سے جو وہ پینشن اضافہ کم کیا جاتا ہے، یعنی پینشن میں اگر اضافہ 5% ہے، تنخواہوں میں 7%، اس طرز پر اضافے ہوئے ہیں۔ لیکن اس میں جو ایک مین مطالبہ ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ جو 50% کیا گیا تھا پینشنر کا جو اضافہ ہے، کہ اگر ملازمین کو اڈاک ریلیف الاؤنس 10% دیا جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ 5% اضافہ ہوگا پینشن میں، تو اس اضافے کو برابر کیا جانا چاہیے۔ اگر 5%، 10% اڈاک ریلیف الاؤنس دیا جاتا ہے تو 10% ہی پینشن میں اضافہ دیا جانا چاہیے، کیونکہ یہ پالیسی بڑی عجیب ہے، اس میں کچھ مطلب عقل کے اگینسٹ ہے، کیونکہ ایسا تو نہیں ہے کہ جو کھانے پینے کی اشیاء، پٹرول، کرایہ، جو مطلب پٹرول پمپس پر یہ تو نہیں ہے کہ جو پینشنر ہیں یا ریٹائرڈ ملازمین ہیں ان کو 400 کی بجائے 200 پٹرول دیا جائے، یا ان کو وہاں 50% ڈسکاؤنٹ کا کوئی پیکیج ہو، ایسی تو کوئی مطلب صورتحال نہیں ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اس جو مطالبہ ہے پینشن اور اڈاک ریلیف الاؤنس کو برابر کیے جانے کا، یہ مطالبہ بڑے حد تک درست ہے، یہ ہونا بھی چاہیے۔ پینشنر کے ساتھ اس میں کافی جو ہے وہ زیادتی والی بات ہے۔ اور جو ایک آخری مطالبہ ہے وہ 17A رول کے حوالے سے ہے۔ 17A رول جو ہے اس کے جو مطلب نوٹیفیکیشن اس کو ختم کیا گیا تھا نوٹیفیکیشن کر کے اس رول کو، تو اس کو بحال کیے جانے کے حوالے سے یہ بھی مطالبہ اگیگا پاکستان نے حکومت کو خبردار کیا کہ یہ مطالبات اگر منظور نہ ہوئے تو 4 جون 2026 کو پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد کے سامنے ملازمین دھرنا دیں گے، جو کہ اگیگا پاکستان کے زیر اہتمام، اور اس کے بعد جب صوبائی بجٹ پیش ہوں گے تو صوبائی ہیڈ کوارٹرز پر بھی مظاہرے کیے جائیں گے اور دھرنے دیے جائیں گے۔ تو یہ چیدہ مطالبات تھے جو کہ رحمان علی باجوہ کی زیر صدارت گورنمنٹ کے سامنے رکھے گئے ہیں۔ لیکن جو 17A رول کا مطالبہ ہے، اس حوالے سے چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور لاہور ہائی کورٹ آف پاکستان پنجاب کی جانب سے باقاعدہ طور پر ججمنٹس بھی اناؤنس ہو چکی ہیں کہ یہ مطالبات جو ہے ایسے تو لگ رہا ہے کہ یہ واپس نہیں ہوں گے، چونکہ یہ باقاعدہ طور پر اس کا رول بن چکا ہے اور قانون بن چکا ہے، اس میں بھی کوئی چانسز نظر نہیں آ رہے ہیں۔ البتہ یہ مطالبہ درست ہے اور جائز ہے، تو اس حوالے سے حکومت کو خبردار کیا گیا ہے کہ اگر یہ مطالبات 5 مطالبات منظور نہ کیے گئے تو 4 جون 2026 کو پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد کے سامنے ملازمین دھرنا دیں گے، اور جو کہ جس میں اگیگا کے زیر اہتمام وہ دھرنا دیا جائے گا۔ تو گزارش ہے کہ یہ آپ کے سامنے اپڈیٹس رکھی ہیں، تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے، اور کمنٹس میں جو ہے اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔